قرآن مجید میں حضور پر بھی وقتاً فوقتاً جو گرفت ہوئی ہے، ٹوکا گیا ہے، کہیں کہیں عتاب کا رنگ ہے، عتاب کا رنگ ہے، غصے کا رنگ ہے. میں اب اس سے زیادہ کوئی ثقیل لفظ استعمال کر نہیں سکتا حضور کی شان میں کوئی اور لفظ، لیکن عتاب کا لفظ میں نے بہت ڈرتے ڈرتے استعمال اس لیے کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں حضور نے خود یہ لفظ استعمال کیا، جن کے بارے میں وہ آیات نازل ہوئی تھی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا. ماتھے پر بل ڈال دیے، رخ پھیر دیا کہ ایک نابینا ان سے ملاقات کے لیے آیا. کیا معلوم تمہیں کہ وہ تذکر حاصل کرتا اور تزکیہ حاصل کر لیتا؟ تمہارا حال یہ ہے کہ جو لاپرواہی برتتے ہیں تو ان کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو. یہ کفار، یہ ان کے بڑے بڑے سردار، آپ جو ہے کوشش میں ہے کسی طرح ایمان لے آئے، حالانکہ وہ استغنا برت رہے ہیں. اور جو چل کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے تزکیہ حاصل کرنا، اس سے عدم توجہ ہی ہو رہی ہے. کلا، ہرگز ایسا نہ کرو. یہ جو مختلف گرفتیں آئی ہیں قرآن مجید میں حضور پر، اب عتاب کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ اس کے بعد یہ آپ کا معمول ہو گیا کہ جب بھی کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے تھے، حاضر ہوتے تھے حضور کی خدمت میں، تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، اہلا وسہلا، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. یہ لفظ عتاب حضور نے خود استعمال کیا ہے تو میں نے استعمال کرنے کی ضرورت کر لی. لیکن قرآن مجید میں بڑا بڑا سخت انداز ہے حضور کے لیے، بڑا سخت انداز. مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اے نبی، یہ مشرکین اور یہ کفار تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس سے آپ کو بچلا دیں تاکہ آپ کوئی اور شے اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. نوٹ کر دیا آپ نے بات. اب آیا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جما نہ دیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک ہی جاتے. اور اگر ایسا ہو جاتا اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو اس شکل میں ہم آپ کو، اے نبی، دنیا میں بھی عذاب دگنا دیتے اور آخرت میں بھی دگنا عذاب دیتے. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے، کوئی آپ کو ہماری پکڑ سے، ہماری سزا سے بچا نہ سکتا. یہ بھی انداز جو ہے قرآن مجید کا، اور بہت سے مقامات ہیں. یہ تو میں نے چند جو ہے نمونہ مشترک خروارے آپ کے سامنے رکھ دی. یہ بھی در حقیقت ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے اس کا کہ یہ جو الوہیت کو حضور کے ساتھ متصف کر دیتا. ایک اور واقعہ تو اور جو بہت مشہور ہے، ویسے حضور نے کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن ایک موقع پر ایک جملہ ایسا نکل گیا جس کے اندر بد دعا کا رنگ تھا، واضح طور پر بد دعا بھی نہیں تھی. غزوہ احد میں جب آپ زخمی ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا، اور آپ کے رخسار مبارک کی ہڈی جو ہے اس کے اندر زخم ہوا، اور آپ کے 2 دانت جو ہے وہ شہید ہوئے، خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں آپ کی اس ہڈی کے اندر، رخسار کی ہڈی کے اندر گھس گئی. انہیں جب نکالنا چاہا، ایک صحابی نے دانت پکڑ کر کھینچا تو ان کے دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. اور پھر کسی اور نے کسی طریقے سے نکالا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے. پھر اس پر حضور کی زبان مبارک سے